یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سورۃ الاحزاب کا تعارف جاری تھا۔ ازواج مطہرات اور اہل بیت کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف بیان فرمایا کہ مرد و عورت فرما بردار، سچے، صبر کرنے والے، عاجزی کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کے اوصاف یہ ہیں، وہ مرد ہوں یا عورت۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ کے متعلقہ چند خاص احکام کا بیان ہے۔ اسی کے اندر ایک واقعہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لے پالک بیٹا بنایا ہوا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ زید بن محمد کے نام سے معروف تھے، یعنی زید بیٹا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی حضرت زینب۔ ان کے درمیان آپس میں ناچاکی ہوئی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا۔ اس پر لوگوں نے، جو کفار تھے، انہوں نے بڑا شور مچایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براءت اور آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زینب کا نکاح آپ کے ساتھ ہم نے کیا، اور اس نکاح کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ حقیقی بیٹے کی بیوی تو باپ پر حرام ہوتی ہے، لیکن جو لے پالک بیٹا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے، اس کے وہ احکام نہیں جو حقیقی بیٹے کے ہیں۔ لہذا اگر کسی کا منہ بولا بیٹا ہے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اب یہ اس بیٹے کا منہ بولا باپ ہوگا، اس کے لیے وہ نکاح کرنے کی اجازت ہے اس عورت کے ساتھ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری شانوں کا بیان ہے، ارشاد فرمایا کہ اے غیب بتانے والے، بے شک ہم نے تجھے حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور روشن کر دینے والا سورج بنا کے بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اوصاف بیان کیے۔ اس کے بعد غیر مدخولہ، یعنی ایسی عورت کہ جس کا نکاح تو ہوا لیکن نکاح کے بعد اس کی شوہر سے تنہائی کے اندر کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسی عورتوں کو اگر طلاق ہو جائے تو ان پر کوئی عدت نہیں، یعنی جو عورت نکاح کے بعد اپنے شوہر کے پاس اصلاً تنہائی کے اندر نہیں گئی، اگر اسے طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر نکاح کے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں انہیں بیان کیا گیا، جیسے عام مسلمان مرد کے لیے
4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں ہو سکتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے میں اللہ تعالی نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا، تو ان میں سے بہت ساری چیزوں کا یہاں پر بیان ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس یعنی آپ کے مبارک گھر میں داخل ہونے کے آداب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ لے لیا کرو، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے نبی کے گھر میں داخل ہونا منع ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی معاملات میں صحابہ کرام کی بڑی رعایت فرماتے تھے، یعنی کچھ چیزیں آپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ تو ہوتی تھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاق مبارکہ کی وجہ سے صحابہ کرام کو کچھ کہتے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کے بارے میں خود صحابہ کرام کو وہ آداب سکھائے، اور ساتھ فرما بھی دیا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، کہ بے شک یہ جو تمہارے کام ہیں، جو چند وہاں پر معاملات ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں نبی کریم کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن وہ تمہارا لحاظ فرماتے ہیں اور تمہارا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بیان فرمانے سے نہیں شرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ہے وہ حیا نہیں فرماتا کہ وہ تمہیں ان باتوں کو سمجھائے، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیزیں ضرور سمجھائے گا اور سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خصوصیت بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، یعنی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام، یعنی جیسے کسی کی بیوہ ہوتی ہے عدت گزار کے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کسی دوسرے کو نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے سارے نبی حیات ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بطور خاص یہاں پر خصوصیت کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد کچھ گھریلو معاملات کے احکام ہیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم بیان فرمایا گیا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، تو اس آیت میں درود و سلام کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والے، یعنی جو آپ کی گستاخی کریں اور آپ کو قصدن جو آپ کو تکلیف دینے کے ارادے سے آپ کو تکلیف دیں، ان کے حوالے سے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والے، آپ کی گستاخی کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان پر خدا کی لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رسوا کن یعنی ذلت کا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دینے سے بھی منع کیا گیا، یعنی سابقہ آیت میں تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کو ایذا نہ دی جائے، اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، تو فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی مسلمان کو بلا حاجت شرعی، بلا اجازت شرعی تکلیف نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنے چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یعنی پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین کے عذاب اور قیامت کے دن جو وہ افسوس اور حسرت کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی، ہم اپنے
بڑوں کے پیچھے نہ چلتے اور ان کی وجہ سے ہم گمراہ نہ ہوتے تو یہ جو افسوس اور حسرت کا اظہار کریں گے اس کا بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، یعنی بات چیت کی جائے تو سیدھی بات کہی جائے، اس کو جو ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن جو ہے وہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو ان سب نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، لیکن آسمانوں نے، زمینوں نے اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، یعنی کہہ دیا کہ اے اللہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ یعنی جس امانت کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ احکام پر عمل پیرا ہونے کی، فرائض کی، واجبات کی، اللہ تعالیٰ جو ذمہ داریاں دے گا ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی امانت۔ تو یہ وہ امانت ہے جس کو انسان نے اٹھا لیا، تو اب انسان کے ذمہ لازم کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں، مشرکوں اور مومنوں کے تذکرے پر اس سورت کا اختتام فرمایا۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے، قرآن پاک کی 34ویں سورت ہے، اور سبا جو ہے یہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ یمن کے اندر یہ قبیلہ آباد تھا اور اس کا نام تھا سبا۔ اس سورت کے اندر اس قبیلے کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ سبا ہے۔ اس کی یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 54 اس میں آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے علم کے بیان سے ہے۔ عظمت کا بیان فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اسی کی حمد ہے آخرت میں، اور وہ حکمت والا خبر والا ہے۔ علم کا بیان کیا کہ اللہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو آسمانوں میں چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ زمین کے اندر جانے والا پانی کا ایک قطرہ اور کسی بھی شے کا ایک بیج، اور اس کے علاوہ دنیا جہان کی کسی بھی چیز کا کوئی ذرہ جو زمین کے اندر جاتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اس کو پوری تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے۔ اور زمین سے نکلنے والی ایک ایک شے، خواہ وہ معدنیات ہیں یا وہ سبزہ ہے یا وہ درخت ہیں، وہ پھل ہیں، پھول ہیں، جو بھی چیز ہے، اس کے ایک ایک تنکے کو اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے۔ اسی طرح جو آسمان سے اترتا ہے، خواہ وہ بارش ہے یا وہ فرشتے ہیں جو حقیقی آسمانوں سے اترتے ہیں، یا جو آسمانوں میں جاتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں، یا جو ہے بندوں کے اعمال جو ہے وہ آسمانوں میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی، اے محبوب تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو رب عالم الغیب، غیب کا جاننے والا اور اس سے غائب نہیں کوئی ذرہ، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ ذرے سے بڑی چیز، جو کچھ بھی ہے سب ایک روشن کتاب کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی ہر شے کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیں، یا بطور خاص جو مشرک ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر یا جادوگر کہتے تھے، تو فرمایا کہ چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا آسمان ان کے اوپر گرا دیں، تو یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ نے ان کو فضل دیا، پہاڑ پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لوہا ان کے لیے نرم ہو گیا تھا اور وہ اس کے ذریعے اپنے معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی، جدھر سلیمان علیہ السلام حکم فرماتے ہوا آپ کے تخت کو وہیں پر لے جاتی تھی۔ پھر جنات جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، جو آپ فرماتے وہ جنات کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، کہ اے داود والو شکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تو اس پر شکر کرنے کا فرمایا۔
لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے ہیں. یعنی انبیاء تو یقیناً شکر کرنے والے ہیں، لیکن جو عام بندے ہیں ان میں شکر کرنے والے تھوڑے ہیں. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا تذکرہ ہے، اور جنات کا جو دعویٰ تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی. سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے، 6 مہینے گزر گئے، جنات کو پتہ نہیں چلا. تو فرمایا کہ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کے وصال کا ان کو کیوں نہ علم ہو جاتا. اس کے بعد پھر وہ سبا قبیلہ جس کے نام سے یہ صورت ہے اس کا ذکر کیا کہ سبا جو قبیلہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 باغ دیے. یعنی ایک شہر میں رہتے تھے، ان کے پاس 2 باغ تھے، اور وہ باغ ایسے کہ شہر کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک وہ باغ تسلسل سے جاتے تھے. بہترین قسم کے پھل، اعلیٰ قسم کے، انتہائی خوشگوار، انتہائی شیریں پھل ان کے اوپر لگتے تھے. تو یہ ساری ان کو نعمتیں ملی جب اللہ تعالیٰ. اچھا، اور پھر ان کا موسم اتنا خوشگوار کہ اس کی وجہ سے یعنی ایک پربہار قسم کا موسم ہر وقت ہوتا تھا. اب باغات بھی ہیں، موسم بھی خوبصورت ہے، بارش بھی ہے، بادل بھی ہیں، ہر چیز ہے. تو اب ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو خوشگوار موسم بھی دیا، نعمتیں بھی دی، رزق بھی دیا، پھل بھی دیا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کا راستہ اختیار کیا. اور ناشکری کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ان 2 باغوں کے عوض ان کو کھنڈرات دے دیے، تش پھل اور بالکل برباد جو ہے وہ جھاڑیاں ہر طرف جو ہے وہ پھیل گئیں جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اور عذاب کیسی صورت میں آیا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا. سیلاب کی وجہ سے وہ سارے باغات تباہ ہو گئے، اور وہاں پر جھاڑیاں اور جس طرح پھر جو جنگلات کا حال ہوتا ہے وہ اس طرح کا ان کے باغوں کا حال ہو گیا. اور یہ کیوں ہوا؟ فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کا. ان کی ناشکری کا یہ بدلہ ان کو دیا گیا کہ ان کی نعمتیں چھن گئیں. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم صرف ناشکروں کو ہی سزا دیتے ہیں. تو جو ناشکر آدمی ہے اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا تذکرہ کیا اور بتوں کی لاچاری کو بیان کیا. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اس کے بعد قیامت کے دن کفار جو آپس میں گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. جو کمزور لوگ ہوں گے وہ اپنے جو بڑے سردار ہیں، یعنی بڑے سرداروں نے چھوٹوں کو گمراہ کیا تھا، سرداروں نے جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کو گمراہ کیا تھا. تو اب یہ جو عوام ہوگی، یہ عوام اپنے ان سرداروں سے کہے گی کہ اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم ضرور ایمان لے آتے، تمہاری وجہ سے ہم بھی مارے گئے، تم نے ہمیں گمراہ کیا اور ہم گمراہ ہوئے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. اور جو سردار ہوں گے وہ ان نیچے والوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، بعد اس کے کہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی. یعنی جب تمہارے پاس اللہ کا پیغام آ چکا تھا تو اگرچہ ہم نے تمہیں روکا بھی ہو، لیکن جب سچی بات تمہارے پاس آ چکی تو تمہیں خود سے قبول کرنا چاہیے تھا. ہم منع کرتے یا ہم اس کے بارے میں کچھ اور کرتے، جو بھی کرتے، لیکن تمہیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے تھا. بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے. اس کے بعد پھر ان کا آپس کا کلام ہے وہی مسلسل آیتوں کے اندر بیان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد ان 2 کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ اس قابل نہیں کہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں. یعنی مال خدا کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، اولاد خدا کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے. خدا کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. ایمان اور نیک اعمال یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہے. مال و اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا حکم دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب تم ان لوگوں سے فرماؤ کہ اے لوگوں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ 2 یا اکیلے اور پھر سوچو. یعنی تم خود غور کرو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے حوالے سے، اور خود میرے بارے میں
کہ میں جو تم سے باتیں کرتا ہوں، تم کبھی جادوگر کہتے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی جو ہے وہ جھوٹا کہتے ہو، کبھی جو ہے وہ کاہن کہتے ہو، یہ جو تم الزامات لگاتے ہو، یا معاذ اللہ کبھی جنون، صاحب جنون کہتے ہو، تو یہ جو ساری باتیں تم کہتے ہو، تم خود غور کرو کہ کیا جو میری زندگی ہے، جو میرا وقت تمہارے سامنے گزرا ہے، اس کے پیش نظر اس طرح کی کوئی بات کہنا میرے حوالے سے درست ہے؟ مراد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ان لوگوں کے سامنے گزر چکی تھی، اس پوری حیات طیبہ کے اندر کہیں جھوٹ نہیں تھا، کہیں بہتان نہیں تھا، کہیں غلط بیانی نہیں تھی، کہیں شاعری نہیں تھی، کہیں جادو نہیں تھا، کہیں کہانت نہیں تھی، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ تو جس آدمی کی ساری زندگی انتہائی اعلیٰ درجے کے اوصاف اور اخلاق کے مطابق گزری ہو، تو وہ اپنی 40 سال کے بعد 45-50 سال کی عمر کے اندر کیوں جھوٹ بولے گا اور وہ کیوں اس طرح کی باتیں کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خود آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد جو کافروں کا برا انجام ہوگا اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ جب ان پر ان کا برا انجام آ جائے گا اور جب یہ عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں گے تو اس وقت یہ توبہ کرنے کی، ایمان لانے کی تمنا کریں گے، لیکن اس وقت ان کے اور ان کی تمنا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ پردہ حائل ہو جائے گا مراد یہ کہ رکاوٹ آ جائے گی کہ اب یہ نہ توبہ کر سکیں گے نہ ایمان قبول کر سکیں گے۔ اس کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا اختتام۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، قرآن پاک کی 35ویں سورت ہے۔ فاطر اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس شان کا بیان ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ فاطر ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع کے اوپر یہ سورت مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی اور اس شان کو یوں بیان کیا کہ فرشتوں کی حقیقت اور عظمت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو رسول کرنے والا، وہ فرشتے جن کے 2-2 3-3 اور 4-4 پر ہیں، یعنی فرشتے جو ہے یہ پروں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدائش میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے، یعنی جیسے ہم ہیں ہمارے بازو نہیں، ہمارے بازو ہیں ہمارے پر نہیں، فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پر بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو جیسا کچھ عطا فرمانا چاہے یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہاں پر فرشتوں کے حوالے سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ فرشتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ صرف نیکی کی قوت کا نام ہے، یہ بندے کے اچھے احساسات کا نام ہے، ان کا خارجی کوئی وجود نہیں ہے، یہ کہنا سراسر باطل اور قرآن کی ان آیات کا صریح انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی تخلیق اور ان کے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کے پر ہیں 2-2 3-3 4-4، اور احادیث میں موجود ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ تو لہذا جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور قیامت کے تذکرے میں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پہ فریب نہ دے وہ بڑا فریبی یعنی شیطان۔ اور شیطان کیا ہے؟ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ تو شیطان کی دشمنی کا یہاں پر صراحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کہیں اور عزت حاصل کرنے کے لیے کوئی جائے گا تو اسے عزت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد پھر انسانی تخلیق کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کی قدرت کا بیان ہے، اور اسی کے اندر پھر رات اور دن کی پیدائش ہے، سورج چاند کی تسخیر ہے، ان سب چیزوں کا بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو،
واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز ہے تمام تعریفوں والا۔ اللہ بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اب آگے فرمایا وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ اللہ پر کوئی دشوار نہیں ہے، یعنی اللہ چاہے تو ساری مخلوق کو ایک چشم زدن میں، یعنی ایک لمحے کے اندر ساری مخلوق کو فنا کر دے، اور اتنی اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق لے آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام